حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ماموں سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک سفر پر جا رہے ہیں تو تھک گئے، اب قیل اللہ کی نیت سے ایک درخت کے نیچے جا کر سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد نیند کھلی، بیدار ہوئے تو انہیں ایک آواز آئی، یا سری کن مثلی، اے سری تو میرے جیسا ہو جا۔ انہوں نے وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے یہ آواز؟ جب غور کیا تو دیکھا کہ وہ آواز درخت میں سے آ رہی تھی۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ امور کشفیہ کے واقعات کو رونما کر دیتا ہے، غیبی واقعات کو رونما کر دیتا ہے انسان کو سمجھانے کے لیے کہ انسان عبرت حاصل کر سکے۔ تو وہ درخت کہہ رہا تھا، اے سری تو میرے جیسا ہو جا۔ اب سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے مخاطب ہو کر کہا کہ کیف اکون مثلک، میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں، تیرے جیسا کیسے ہو سکتا ہوں، کیا شکل ہوگی اس کی؟ تو وہ درخت کہنے لگا، ان الذین یرموننی بالاحجار فرموہم بالاسمار، کہ لوگ میری طرف پتھر پھینکتے ہیں تو میں ان کی طرف پھل لوٹاتا ہوں، اس لیے تو میرے جیسا ہو جا۔ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو نور فراست عطا کی ہوئی تھی، تو ان کے ذہن میں فوراً ایک خیال آیا کہ جب یہ درخت اتنا قابل قبول ہے، یہ اتنا معزز ہے کہ لوگ اس کی طرف پتھر پھینکتے ہیں اور یہ پھل لوٹاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آنکھ کی غذا کیوں بنایا؟ لکڑی جلتی ہے، آنکھ کی غذا بنتی ہے، تو اللہ نے اس کو آنکھ کی غذا کیوں بنایا؟ اس نے پوچھا، سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، وَكَيْفَ مَصِيرَكَ إِلَى النَّارِ، کہ جب تو اتنا ہی اچھا ہے کہ لوگ تیری طرف پتھر پھینکتے ہیں تو ان کی طرف پھل لوٹاتا ہے، تو اللہ نے تجھے آنکھ کی غذا کیوں بنا دیا؟ تو درخت کہنے لگا، پہلے تو درخت نے ایسا لگا جیسے ایک ٹھنڈی سانس لی ہوئی ہو، پھر اس نے کہا کہ میرے اندر خوبیاں بہت ہیں لیکن میرے اندر ایک خامی ہے، اس خامی نے میری تمام خوبیوں کے اوپر پانی پھیر دیا۔ پوچھا وہ خامی کون سی ہے؟ کہا فَمْلَيْتُ بِالْهَوَا هَكَذَا هَكَذَا، اے سری جس طرف کی ہوا چلتی ہے میں ادھر ہی ڈول جاتا ہوں، میرے اندر استقامت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، استقامت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کے علاوہ بھی ہمارے اندر استقامت ہوگی تو عبادتیں کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، نمازوں کو ترک کرنا یہ ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ رمضان کے اندر استقامت ہوتی ہے، قوت ارادی ہوتی ہے، اس لیے ہم عبادت میں بڑے اہتمام سے لگے رہتے ہیں، بڑے اہتمام سے ہم ساری عبادتیں نیکیوں میں پیش رہتے ہیں، یہ خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سا ایک عمل معلوم ہو جائے۔ جیسے کہ آخری کی طاقتوں میں لوگ خصوصی عمل پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ہمارے سامنے آ جائے جس کو ہم ادا کر لیں، لیکن غیر رمضان میں وہ اعمال تو دور، انسان نمازوں کو بڑی آسانی سے چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، اگر عزم اور ارادہ کر لے اور استقامت پیدا کر لے تو میرے بھائیوں نمازوں کو چھوڑنا یہ آسان، نمازوں کو چھوڑنا یہ مشکل نہیں ہوگا۔ نمازوں کو چھوڑنا استقامت کی وجہ سے اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، بلکہ نمازوں کو ادا کرنا یہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے اندر استقامت پیدا کریں۔